ہم آج آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسی دنیا میں جہاں بانس کی خوشبو ہے، بارش کی نمی ہے اور ایک خاموش مگر شاندار مخلوق کی زندگی ہے۔ پانڈا کی زندگی۔ پانڈا کا سیاہ اور سفید رنگ، اس کی گول گول آنکھیں اور اس کا بھاری بھرکم مگر پیارا جسم اسے دنیا کے سب سے محبوب جانوروں میں شامل کرتے ہیں۔ اس کی لٹکتی ہوئی چلنے کی ادا، جیسے ہر قدم سوچ کر رکھا گیا ہو، اسے مزید معصوم بناتی ہے۔ پانڈا چین کے پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے، خاص طور پر سیچوان، شانشی، گانسو۔ یہ علاقے گھنے جنگلات، ٹھنڈی ہوا اور سبز پہاڑیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہاں بانس بے تحاشا الفاقتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پانڈا یہاں کی فضا سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اب شاید حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا جانور صرف بانس پر زندہ رہتا ہے۔ جی ہاں، پانڈا کی خوراک کا 99 حصہ بانس ہے۔ ایک بالغ پانڈا روزانہ 12 سے 38 کلوگرام بانس کھاتا ہے، 14 سے 16 گھنٹے صرف کھانے میں لگا دیتا ہے۔ اس کا ہاضمہ گوشت خور جانوروں جیسا ہے، لیکن کھاتا بانس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اتنا زیادہ کھانا پڑتا ہے۔ پانڈا ایک تنہائی پسند جانور ہے۔ یہ زیادہ وقت اکیلے گزارتا ہے، نہ کسی سے لڑائی، نہ جھگڑا۔ پانڈا کی دنیا بہت سادہ ہے، کھانا، آرام، سونا، پھر کھانا۔ لیکن اس کی نرم طبیعت کے باوجود وہ اپنا دفاع کرنا خوب جانتا ہے۔ ضرورت پڑے تو یہ بہت طاقتور بھی ہو سکتا ہے۔ پانڈا کا بچہ دنیا میں آتے ہی صرف 100 گرام کا ہوتا ہے، یعنی مکھن کے ایک پیکٹ جتنا۔ یہ گلابی، نرم، بغیر بالوں کے ہوتا ہے، مگر آہستہ آہستہ یہ پیارا سا سیاہ و سفید رنگ نمودار ہوتا ہے۔ ماں پانڈا اپنے بچے کا انتہائی خیال رکھتی ہے۔ پہلے چند ہفتوں تک بچہ بغیر ماں کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ 1 سال تک وہ ماں کے ساتھ رہتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ خود مختار ہوتا ہے۔ پانڈا دیکھنے میں نرم دل لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ شاندار چڑھائی کرتا ہے، درختوں پر آسانی سے چڑھ سکتا ہے، تیز دوڑ سکتا ہے، مضبوط جبڑوں کی وجہ سے بانس کو آسانی سے توڑ لیتا ہے۔ اس کا جسم بہت طاقتور ہوتا ہے۔ پانڈا اور بانس کا رشتہ ایسا ہے جیسے انسان کا ہوا کے ساتھ۔ اگر جنگل سے بانس ختم ہو جائے تو پانڈا زندہ نہیں رہ سکتا۔ چین میں جب کبھی بانس کے جنگلات کم ہوئے، پانڈا بھوک سے مرنے لگے۔ اسی وجہ سے حکومت نے بڑے پیمانے پر بانس کے جنگلات کی حفاظت۔ ایک زمانے میں پانڈا خطرے میں پڑ جانے والی نسل تھا۔ خطرات تھے: جنگلات کی کٹائی، بانس کی کمی، غیر قانونی شکار، رہائش کی کمی۔ لیکن خوش قسمتی سے مسلسل کوششوں سے پانڈا کو بچا لیا گیا ہے۔ پانڈا صرف ایک جانور نہیں رہا، بلکہ امن کی علامت، چین کا قومی خزانہ، دنیا بھر میں دوستی کا سفیر۔ یہ اقوام متحدہ اور کا بھی علامتی جانور ہے۔ سائنسدان پانڈا کی خوراک، حرکت، افزائش اور بانس سے تعلق پر مسلسل تحقیق کر رہے ہیں۔ جاننے کی کوشش ہے کہ مستقبل میں اسے کس طرح مکمل طور پر محفوظ رکھا جائے۔ پانڈا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سکون میں بھی طاقت ہوتی ہے، خاموشی میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے، اور فطرت کو بچانا انسانیت کی بڑی ذمہ داری ہے۔ پانڈا اگر محفوظ رہے تو جنگل مسکرائے گا، اور جنگل مسکرائے تو دنیا خوبصورت ہو جائے۔